حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب علی مکان کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدۃ فإن تودع انحلت عقدۃ فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس کسلان۔ صحیح البخاری۔ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے، سوئے رہو۔ تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، اور جب وضو کرتا ہے تو اس پر سے دوسری گرہ کھل جاتی، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی۔ پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی۔ اس کیفیت کا آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ انسان جب رات کو سو رہا ہوتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ کہیں صبح تو نہیں ہوگی، پھر کہتے ہیں نہیں ابھی کافی وقت ہے، ابھی کافی وقت ہے، اور پھر اسی میں ہی تہجد بھی چلی جاتی ہے اور بعض اوقات فجر بھی لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے کہ جب آنکھ کھل جائے تو انسان اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر سے شیطان کا اثر دور ہوگا اور اس کو اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اٹھنا مشکل لگتا ہے، تو اٹھنے کی آسانی کے لیے ذکر ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تو فرماتے الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ جو صبح کے وقت ذکر فرماتے اس کے بھی مخصوص الفاظ تھے، اور پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سونا جو ہے وہ مرنے کی طرح ہے۔ بعدما اماتنا، یہاں نیند کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی مرنے کے بعد جب جی اٹھیں گے تو اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو ہماری روزانہ کی روٹین میں بھی کیا ہونا چاہیے کہ سونے کے بعد جب ہم جاگیں تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اور کاموں کی طرف نہ جائیں بلکہ پہلے اللہ سے ملاقات یعنی نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ موت کی جو کیفیت ہے یا موت کی جو حالت ہے وہ نیند سے صرف ظاہری صورت میں ہی نہیں مشابہ، کئی اعتبار سے اس میں شباہت ہے۔ نیند کے دوران ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، خواب کس قسم کے دیکھتے ہیں، نیند کی کیفیت کیا ہے، اس میں رات کے اندھیرے میں کیا بہت وحشت ہوتی ہے، بہت خوف آتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، نیند ٹھیک نہیں ہے، خواب پریشان کن ہے۔ کبھی کبھار تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کیا ایک ریگولر روٹین میں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے؟ پھر یہ کہ اس میں ہمیں اطمینان اور سکون کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ تو قبر میں انسان کی کیفیت ایسے ہی ہوگی جیسے بستر میں ہے، یعنی بستر بھی ایک قبر کی مشابہت رکھتا ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص سویا ہوا ہوتا ہے، سو رہا ہے اور اوپر سے رضائی اوڑھی ہوئی ہے، تو دور سے اگر آپ سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھیں اور قبرستان کو دیکھیں تو کافی حد تک شباہت ظاہر میں بھی نظر آ رہی ہوتی، اور پھر اسی طرح اس کیفیت میں بھی اور اس سکون یا وحشت کی حالت میں بھی۔ اکیلے ہونے میں عام طور پہ ڈر تو لگتا ہی ہے انسان کو، لیکن لیٹنے کے بعد انسان کے فکر کیا ہوتے ہیں، ہم کیا ہوتے ہیں، خوف کیا ہوتے ہیں، سوچیں کیا ہوتی ہیں، بے چینی کس قسم کی ہے۔ تو جس طرح دن زندگی کی علامت ہے اور رات یا نیند موت کی علامت ہے یا موت سے قریب ہے، اسی طرح زندگی کے گزرنے کے بعد یعنی دن سارا ہمارا مشغول ہوتا ہے نا، تو بہت سی باتیں رات کو سوتے وقت یاد آ رہی ہوتی ہیں، یا سونے کے بیچ میں جو آنکھ کھلتی ہے، آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، کسی وقت بھی آنکھ کھل جاتی، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ وہ ہمارے ضمیر کی